کا وفد گیا تھا اور ہم نے اپنی وہاں پر ایک ریزولوشن پیش کی جس میں ہم نے کہا کہ بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ محرکات پر بات نہیں ہو رہی، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ عورت کو اور شہریوں کو تحفظ دینا ریاست کی ہی بنیادی ذمہ داری ہے۔ تو ریاست جو ہے وہ عورت کے ساتھ کھڑی ہو، اور جو محرکات کی بات ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ پدرسری نظام یعنی مردوں کی حکمرانی کا نظام، اس کو ریاست ریکگنائز کرے اور اس کو توڑنے کی بات جو ہے وہ شروع کی جائے۔ یہ ہے کہ عورت کی جو سماج میں حیثیت ہے وہ بہت کم تر بنا دی گئی اور سسٹمیٹکلی ریاست نے خود بنائی ہے۔ کہ جو انٹر ڈپارٹمنٹل انکوائری ہے اس پر ہمیں اعتماد نہیں ہے، تو ریاست عورت کا اعتماد بحال کرے، عورت کے ساتھ کھڑی ہو، اور جو سی سی پی او ہے اور جو باقی محکمے ہیں جیسے این ایچ اے ہے، ایف ڈبلیو او ہے اور موٹر وے پولیس ہے، جو کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ کون سی کس کی ذمہ داری تھی اس علاقے کو گارڈ کرنے کی یا سیکیورٹی دینے کی، تو اس ذمہ داری کو فکس کرنے کے لیے ہم نے کہا کہ انٹر ڈپارٹمنٹل انکوائری کے بجائے سینٹ اپنی جو ہے فیکٹ فائنڈنگ ایک کمیٹی بنائے جو کہ ذمہ داری فکس کرے۔ تو سینٹ نے ہماری ریزولوشن کو ویلکم کیا اور کمیٹی تو فوراً ادھر ہی بنا دی۔ پاکستان میں بہت سارے قوانین موجود ہیں اور اس وقت ریپ اور گینگ ریپ کی سزائیں موجود ہیں، جس میں کہ 25 سال عمر قید اور پھانسی کی سزا ہے۔ تو ہمارے جو ریاستی ادارے ہیں وہ بس پروسیجرز کو ادھر ہی ادھر کرتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے پہلے ریپ میں ضیاء الحق کے دور میں کہا تھا کہ 4 گواہ لائیں تو پھر ہی ہم مانیں گے کہ آپ کا ریپ ہوا ہے، پھر وہ بدلہ 2006 میں گواہ جو ہے وہ ختم کر دیے گئے۔ تو پروسیجرز میں ادھر ادھر چیزیں بدلتے ہیں لیکن جو محرکات ہیں اس پر بات نہیں ہوتی ہے۔ اب پبلک ہینگنگ جو ہے سزائیں جتنی سخت ہوں گی اتنی قابل عمل نہیں ہوں گی، اور یہ ہم نے پاکستان میں دیکھ لیا۔ کیا جائے، اور ویسے بھی سزاؤں سے سماج نہیں بدلتے، اگر بدلتے ہوتے تو پھر بہت سارے مثلا دہشت گردی کے قوانین ہیں جس میں کہ لوگ اپنے آپ کو بم باندھ دیتے ہیں اور سزاؤں کی وہ پرواہ نہیں کرتے ہیں۔ تو اور جتنی بھی سزائیں ایران کا کیس کوٹ کیا اور دوسروں کا کہ جہاں پر پبلک ہینگنگ ہوتی ہے تو کیا وہاں پہ سزائیں وہاں پہ جرائم ختم ہو گئے ہیں؟ تو جرائم کی جڑ کو اکھاڑنا ضروری ہے۔ جہاں تک کیسٹریشن کی بات ہے وہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ تشدد کے بدلے تشدد جو ہے اس سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، اور اس لیے یہ ضروری ہے کہ جو بیسکلی اس وقت قوانین موجود بھی ہیں، تو پاکستان کا کنوکشن ریٹ ریپ کے کیس میں 3% ہے اور مرڈر عورتوں کی آنر کلنگ کے کیس میں 2% ہے۔ تو یہ ریاستی نظام پر سنجیدہ سوالات اٹھاتے ہیں کہ کیوں ریپسٹ اور عورتوں کے قاتل جو ہیں وہ چھوٹ جاتے ہیں۔ جو سزائیں آپ نے پہلے سے رکھی ہوئی ہیں وہ سزائیں ہی آپ نہیں دے رہے، تو پھر اور سزائیں اور سزائیں اور قوانین کا فائدہ کیا ہے؟ بہت بڑا ایک جنسی بحران ہے، ایک صنفی بحران ہے پاکستان میں، اور اس کو ریاست جو ہے ہنگامی بنیادوں پر حل کرے۔ ہم نے اپنا ہوم ورک کیا ہوا ہے، ہم اسٹیٹ کے ساتھ انگیج کرنے کو تیار ہیں اگر اسٹیٹ سنجیدگی دکھائے۔ تو ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی سپرفیشل چیزوں سے جیسے کہ پبلک ہینگنگ ہو گیا، کاسٹریشن ہو گیا، اس کے ذریعے لوگوں کی جو فوری جذبات ہے اس کو ٹھنڈا کریں، لیکن سنجیدگی سے پاکستان میں پدرشاہی نظام جو کہ ان تمام مسائل کی جڑ ہے اور اس کے پیچھے سرمایہ داری کھڑی ہے، اس کے پیچھے مذہبی ایکسٹریمزم کھڑی ہے، اس کے پیچھے جاگیرداری کھڑی ہے،
اس کے پیچھے ریاست خود کھڑی ہے۔ جب تک اس نظام کا خاتمہ اور اس کی شدت کو کاٹنے کی بات نہیں ہوتی، ہم نہیں سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی چیزوں کے ذریعے سے عورت کا مسئلہ جو ہے اور عورت کی نابرابری، اس کے خلاف امتیاز اور اس کے اوپر یہ جو ایک بڑے پیمانے پر پرتشدد حملے ہو رہے ہیں، پیٹریارکل وائلنس ہے، اس کا خاتمہ ہم کر سکتے ہیں۔